اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی جناح یونیورسٹی کے اسٹوڈیو ماجو ٹی وی سے میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈنمارک سے ہمارے سفیر پاکستان محترم احمد فاروق صاحب۔ احمد فاروق صاحب، میں آپ کو ماجو ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو وقت دینے کا۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ مصطفیٰ حبیب صاحب مجھے اپنے پروگرام پہ لینے کا۔ احمد صاحب، آپ ہمارے سفیر ہیں، یقیناً پاکستان کے لیے آپ لوگ وہاں بہت کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ماجو ٹی وی میں آپ کو انوائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں اس وقت محمد علی جناح یونیورسٹی میں تقریباً 8,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات کی ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ویورز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پورے ملک میں بھی موجود ہیں لوگ۔ ہم یہ چاہتے ہیں نوجوانوں کو یہ بتانا کہ پاکستان کی جو ویلیو ہے یورپ کے اندر اور یورپی ممالک میں اور خاص طور پہ ڈنمارک میں وہ کیا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہو سکے کہ ہم اس وقت کس سطح پہ موجود ہیں۔ جی فاروق صاحب۔ جی بڑا اچھا آپ نے یہ سوال پوچھا۔ پاکستان، میں ڈنمارک کے حوالے سے بات پہلے کرنا چاہوں گا کہ ڈنمارک میں ہم جو ہے ہمارے ان کے ساتھ جو دو طرفہ تعلقات ہیں وہ 1949 میں جو ہے وہ شروع ہوئے تھے، اور اب تقریباً اگلے سال جو ہے ہمیں 75 سال جو ہے ہمارے مکمل ہو جائیں گے ڈنمارک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہوئے۔ اور اس عرصے میں جو ہمارے تعلقات ہیں سیاسی طور پہ وہ زیادہ تر عرصہ جو ہے بہت اچھے رہے، اور گزشتہ آپ کہہ لیں کہ ایک دہائی میں اس میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ جو ابھی حالیہ افغانستان میں کرائسس ہوئی اگست میں، جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا، تو اس وقت پاکستان نے بہت سے مغربی ممالک کی مدد کی، ان کے سفارتی اہلکاروں کو اور جن افغان شہریوں کو جو ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں وہاں سے ان کے انخلا میں۔ تو ڈنمارک بھی ان ممالک میں شامل ہے، بلکہ یہ ڈنمارک سب سے پہلے ممالک میں اس کا شمار ہے کہ جنہوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہم ان کی مدد کریں۔ تو جو مدد ہم نے ان کی اس کی وجہ سے وہ ہمارے بہت مشکور ہیں، اور دو طرفہ تعلقات کی بہتری میں اس میں اس کرائسس نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ڈنمارک کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ کو دعوت دی بھی ہے کہ وہ ڈنمارک کا دورہ کریں۔ تو اس کے اوپر ہم جو ہے کام کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے مہینوں میں، چند مہینوں کے اندر ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہ ڈنمارک کا دورہ کریں گے، اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کوئی اعلیٰ سطحی دورہ پاکستان سے ڈنمارک ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کافی پرانی اور میچور کمیونٹی ہے۔ یہ 1960 کی اور 70 کی دہائیوں میں لوگ یہاں پہ جو تھے انہوں نے مائگریشن کی، اور اب ہمارے پاس دوسری، تیسری اور چوتھی جنریشن کے افراد موجود ہیں جو پاکستانی اوریجن کے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں بڑے اچھے یہاں پہ انٹیگریٹ ہوئے ہیں، اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، اور تمام شعبہ زندگی میں ایک اہم کردار ادا کریں، بشمول سیاست کے۔ کہ ڈینش پارلیمنٹ میں اس وقت ایک دو بلکہ پاکستانی اوریجن ممبر پارلیمنٹ ہے۔ تو اوور آل ایک اگر آپ تاثر لیں پاکستان کا اور پاکستانی کمیونٹی کا، تو سرکاری سطح پہ تو یہ ایک بہت مثبت جو ہے اس وقت ہمارا ان کے ساتھ ہمارا تاثر ہے، اور ہمارا جو ہے انٹریکشن ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اسی کی بنا پہ اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو یعنی آج کے زمانے میں ممالک کا تعلق مضبوط تب ہوتا ہے جب ان کی معاشی تعلقات جو ہے وہ تو اس کے اوپر جو ہے اب ہماری کوشش ہے، جب سے میں یہاں آیا ہوں مجھے تقریباً اب 1.25 سال ہو گئے،
تو ہم مختلف انیشیٹوز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہمارے اور ڈنمارک کی جو معاشی تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہیں۔ آپ کے خیال میں کیونکہ ڈنمارک میں ڈیری کے حوالے سے بہت مانا جاتا ہے پوری دنیا میں ڈنمارک، اور رینیوبل انرجی کے حوالے سے بھی ڈنمارک کا کام ہے، پاکستان ان دونوں سمجھ لیں شعبہ جات میں پاکستان آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان بھی اس کو لیڈ کر رہا ہے کہیں نہ کہیں۔ آپ کے خیال میں یہ دونوں شعبہ جات جو ہیں، چاہے ڈیری ہو چاہے رینیوبل انرجی ہو، پاکستان اور ڈنمارک میں کیا فوائد، پاکستان کیا فائدے حاصل کر سکتا ہے ڈنمارک سے، یا ڈنمارک کو پاکستان کیا دے سکتا جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا، یہ دو ایسے شعبے ہیں جن میں ڈنمارک ورلڈ لیڈرز میں شمار ہوتا ہے، اور ہماری بھی حکومت کی جو ترجیح ہے وہ یہی ہے، جو ہماری نئی رینیوبل انرجی پالیسی آئی ہے 2019 میں، اس کے تحت بھی ہماری حکومت کی یہ کوشش ہے کہ 2030 تک 30% جو ہماری توانائی کے ضروریات ہیں وہ رینیوبل انرجی سے ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا یہ جو ہے ڈنمارک، کیونکہ خاص طور پہ جو یعنی ونڈ انرجی، ہوا کے ذریعے سے جو بجلی پیدا کرنے کا شعبہ ہے، ہے؟ جی ڈنمارک اس میں ورلڈ لیڈر ہے۔ سولر میں یہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سورج اتنا نہیں ہوتا، لیکن ہوا کے شعبے میں یہ ان کی جو کمپنی ویسٹاس ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ونڈ مل کمپنی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اس شعبے سے منسلک آپ کہہ لیں کہ تکنیکی ایکسپرٹیز ہے، وہ بھی ڈنمارک اس میں بہت آگے ہے۔ تو گزشتہ سال انہوں نے ہمیں اپنے ایک انیشیٹو میں شامل کیا، دنیا میں 3 ممالک کو شامل کیا، جس میں پاکستان، برازیل اور کولمبیا ہیں، جن کو یہ تکنیکی جو ہے ایکسپرٹیز میں، جو خاص طور پہ رینیوبل انرجی کے شعبے میں یہ مدد فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس کے تحت ایک یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، جس میں یہ ہمارا جو وزارت توانائی ہے اور اس سے جو منسلک ادارے ہیں، جس میں این ٹی ڈی سی ہے، جو آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، نیپرا ہے، اور ایک نیشنل انرجی ایفیشنسی کمیشن ہے۔ تو ان کو یہ تکنیکی معلومات جو ہے، نالج وہ فراہم کر رہے ہیں کہ رینیوبل انرجی اگر ہمارے ملک میں لگتی ہے تو اس کو یہ اپنی انرجی گرڈ میں کیسے شامل کریں گے، انرجی کی جو ایفیشنسی ہے اس کو کیسے بہتر کریں گے، اور جو لانگ ٹرم ایک انرجی پلاننگ ہونی چاہیے ملک میں کہ آج سے 20 سال بعد ہماری کیا انرجی کی ضروریات ہوں گی، 30 سال بعد کیا ہوگی، وہ کیسے کرنی ہے۔ تو اس شعبے میں یہ ہماری مدد کر رہے ہیں، جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے ذریعے سے مدد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان کے ساتھ ایک 2 طرفہ معاہدے جو ہے ان قریب اس پہ دستخط کریں گے۔ جو معاہدے کا ٹیکسٹ ہے وہ دونوں ممالک نے اس پہ رضامندی ان کی ہو گئی ہے، اور اب صرف ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ کب یہاں پہ تشریف لائیں، تو اس دورے کے دوران یہ اس معاہدے کے اوپر دستخط ہوں گے، جس کے ذریعے سے یہ جو ہمارا 2 طرفہ تعاون ہے انرجی کے شعبے میں، یا جو اس سے منسلک اور کلائمیٹ چینج ہے یا پانی کے جو مسائل ہیں، وہ ہم ڈنمارک سے ان کی انویسٹمنٹ بھی لے سکیں گے، اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اس سے بھی مستفید ہو سکیں گے۔ دوسرا جو شعبہ آپ نے کہا ڈیری، تو ڈیری میں بھی یہ ورلڈ لیڈر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کیا کہ ایک ان کے جو ووکیشنل ادارے ہیں جو ڈیری سے متعلق تعلیم دیتے ہیں، ان کے درمیان اور جو ہماری لاہور میں ایک ویٹنری اور اینیمل سائنسز کی یونیورسٹی ہے، تو ان کا ایک ایم او یو کروایا ہے۔ یہ تقریباً اب اس کو ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، جس کے ذریعے سے دونوں یعنی جو ڈنمارک کے ادارے ہیں اور جو ہماری یونیورسٹی ہے وہ آپس میں تعاون کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے تعلیمی، اس میں ڈیری سے متعلق اس میں کیسے بہتری لائی جائے،
اور جو ڈینش سائڈ ہے وہ بھی ایک ہم سے ہمارے تجربے سے وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے ان کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان دونوں شعبوں پہ جو ہے ہمارا تعاون چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں امید کرتا ہوں کہ اس میں مزید بہتری آئے گی. اچھا سفیر صاحب، ڈنمارک میں ہائیڈرو پاور کے حوالے سے بھی کافی کام نظر آیا ہے، اگر میرا خیال ہے جو میں نے پڑھا ہے تھوڑا بہت، یا وہاں چونکہ کہتے ہیں کہ سمندر زیادہ ہے، وہاں پانی زیادہ ہے، تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ہائیڈرو اصل میں ہائیڈرو کا تو یہ ہے کہ وہ مطلب نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ دریا کے اوپر بند باندھتے باندھ ہیں. دیں جی. یعنی اگر دریا کہیں اونچائی سے آ رہا ہے تو اس میں آپ بند باندھتے ہیں اور پھر اس سے آپ بجلی پیدا کرتے ہیں. یہاں پہ زیادہ جو ہے رجحان وہ یعنی یہ ہوا کے ذریعے سے ونڈ مل سے بجلی پیدا کرنے کا ہے. اس میں انہوں نے یہ ایک مزید آپ کہیں کہ انوویشن کی ہے کہ جو ونڈ ملز ہیں ان کی انہوں نے ایسی بنا لی ہے جو سمندر میں بھی نصب ہو جاتی ہیں. کیونکہ سمندر میں جو ہوا کی رفتار ہے اور ہوا کا جس تواتر سے ہوا چلتی ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بہتر زیادہ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ یعنی ایک آن شور یعنی زمین کے اوپر جو ونڈ ملز لگتی ہیں وہ بھی، اور آف شور جو سمندر میں ونڈ ملز لگتی ہیں انہوں نے وہ بھی ایجاد کی ہے اور اس سے یہ اپنی بجلی کا کافی حد تک اس کی ضروریات جو ہے یہ پوری کر رہے ہیں. اچھا، یہ ڈنمارک میں چونکہ ہمارے یہاں عموماً ایسے ڈنمارک یا سویڈن کبھی اس پہ بات ہوتی ہے تو عموماً یہ گفتگو آتی ہے کہ یار وہاں کی لینگویج ایسی ہے کہ ہم یہاں سے جا کے وہاں کیسے پڑھیں گے، یا ہم وہاں پہلے ہم لینگویج سیکھیں پھر جائیں. عموماً جو میری نوجوانوں سے بات ہوئی ہے، تو کیا واقعی یہ مشکل ہے؟ جی ان ممالک کی سب سے جو آپ کہہ لیں کہ اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں انگریزی اسی طرح سے بولی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے جس طرح سے کوئی بھی انگریزی بولنے والے ملک میں ہے. تو یہاں پہ تمام آپ کہہ لیں کہ ان کے جو شہری ہیں وہ روانی سے انگریزی بولتے ہیں اور انگریزی کو اسکولز میں ایز اے سیکنڈ لینگویج بہت چھوٹی جماعتوں سے سکھانا اس کو شروع کیا جاتا ہے. اب جو ان کا تعلیمی نظام ہے وہ زیادہ تر آپ یہ کہہ لیں کہ جہاں تک آپ انڈر گریڈ کی سٹیج ہے وہاں تک وہ انہوں نے اپنی زبان ڈینش میں رکھا ہے. ڈینش زبان جو ہے وہ مشکل زبان ہے تو اس کو سیکھنے میں کافی وقت درکار ہے. لیکن جب آپ ماسٹرز کی سٹیج پہ جاتے ہیں اور پی ایچ ڈی کی سٹیج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے یہ سارے تقریباً ان کے جو پروگرام ہیں وہ انگریزی. تو اس لیے مناسب یعنی اگر ہمارے طلباء یہ سوچیں کہ وہ یہاں پہ اپنی پڑھائی کرنا چاہیں تو وہ اس میں پھر ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیول پہ جو ہے انہیں مواقع ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وہاں کے ویسے ثقافتی طور پہ اگر ہم بات کریں کہ ڈنمارک میں مسلمانوں کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے کتنی جگہ ہے، وہاں لوگوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں، اگر ہمارے ملک کے لوگ جاتے ہیں، نوجوان جاتے ہیں، طالب علم جاتے ہیں، یا جو جاب کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو کیسا رویے کا سامنا کرنا پڑتا دیکھیں یہ اصل میں اگر آپ ایز اے ہول سوسائٹی کو دیکھیں تو ان کا رویہ اچھا رہا ہے تاریخ میں دیکھیں. لیکن گزشتہ ایک دہائی میں کچھ ایسے مسائل سامنے آئے ہیں جس سے تھوڑا بہت یہ ان کا رویہ بدلا ہے. اس کی جو ہے بنیادی ایک یعنی جو تبدیلی آئی وہ جب 2013 14 15 میں یہ عراق اور شام میں جو ایک جنگ شروع ہوئی اور وہاں سے پھر جو تھے مہاجرین جو تھے وہ یہاں آئے اور ان میں ان کے ساتھ جو تھا کچھ یہاں پہ جرائم میں بھی اضافہ ہوا. کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ یہ مہاجرین جو ہیں یہاں پہ اس طرح سے
इंटीग्रेट नहीं हो रहे जैसे पहले के आए हुए दौर पे, जैसे हमारे पाकिस्तानी मैंने जैसे जिक्र किया, तो थोड़ा बहुत उसमें रवैये में तब्दीली आई। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर कोई आके मेहनत से अपना काम करता है और यहाँ के कवानीन पे अमल दरामद करता है, तो उसके उनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। और यहाँ के तालीमी इदारे भी मौजूद हैं, यहाँ पे आप जॉब्स भी कर सकते हैं। वो पे ये ज़्यादा इनकी प्रेफरेंस ये है कि ये अपने ही शहरियों को जो है वो जॉब मार्केट में रखें। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, तो यहाँ पे स्किल्ड जो है ह्यूमन रिसोर्स की जो है वो काफ़ी गुंजाइश है, शॉर्टेज है। और अगर किसी कंपनी को उन्हें बाहर से कोई मिलता है अपना जो है उसका रिप्लेसमेंट, तो आ सकते हैं यहाँ। वैसे कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिसमें हमारे नौजवान अगर अप्लाई करें, डेनमार्क के लिए सोचें, तो आप बता सकेंगे कि ये ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें आप आ सकते हैं? सबसे ज्यादा इस वक्त जो है ना वो टेक्नोलॉजी का शौक है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इस वक्त इम्कान है कि आपको जो है यहाँ पे जॉब मिल सकता है। उसमें दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये कि कंपनी जिसमें आपको जॉब मिलता है वो आपको स्पॉन्सर करके और डेनमार्क में जो है बुला ले, या ये कि कोई वो ऑफ शोर का भी सिलसिला हो सकता है कि वो आपसे, यानी अगर पाकिस्तान में रहते हुए जो काम आपसे करवाना चाहते हैं वो वहाँ पे आपसे करवा लें। तो ये दोनों सूरतें, लेकिन आईटी का ऐसा शोबा है जो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इनके अपने मुल्क में जो है वो उसकी काफ़ी अभी कमी है लोगों की। और ये अंदाज़ा है कि 2030 तक, यानी आज से अगले जो 7-8 सालों में 30,000 के करीब जो है लोग इनको शॉर्ट है इनके सिस्टम में। और उसके लिए इन्हें या तो ऑफशोर करना पड़ेगा काम को, या ये कि फिर बाहर से जो है लोगों को यानी ये नौकरियां देके और डेनमार्क बुलाएंगे। यानी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। जी सर ये मतलब हमारे यहाँ अमूमन ये तासुर पाया जाता है कि जब हम बाहर जाते हैं, किसी भी मुल्क में हम जा रहे हैं, तो वहाँ हर्डल्स नहीं आनी चाहिए, मतलब हमारा स्वाद खाना हमें सपोर्ट नहीं करता है, ये एक तासुर है हमारे मुल्क का। तो ये तासुर वो के मेरा ख्याल है कि शायद इस तासुर को ख़त्म करने की ज़रूरत है, या इस तासुर में कहीं हकीकत भी है कि वाक़ई मुश्किलात आती हैं तो हमारा स्वाद खाना उस तरह सपोर्ट नहीं कर पाता है जिस तरह होना चाहिए? जी, कोशिश हमारी देखें, मैं अब आपको यहाँ का अगर बताऊं तो यहाँ पे जो सफारत खाना है, हम एक बहुत छोटा सा ये सेटअप है जिसमें एम्बेसडर के साथ एक और ऑफिसर हैं और चंद स्टाफ मेंबर हैं। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि तकरीबन 30 से 35 हज़ार की हमारी नॉर्मल जो कम्युनिटी है वो मौजूद है। तो उसमें रहते हुए अगर मैं ये देखूं कि जी हमारी जो हम सर्विसेज फराहम कर रहे हैं उस पे कितनी शिकायत आ रही है, तो बहुत ही कम है। और जिससे मैं यही समझूंगा कि 99% लोग जो हैं वो मुतमईन है जो भी उन्हें सहूलियात दी जा रही है। अब कई दफ़ा मसाइल इस किस्म के होते हैं कि अगर आप लोकल कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उसमें फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं आपके खिलाफ कोई एक्शन करते हैं, तो जारी बात है वहाँ पे हमारा रोल सिर्फ इतना होता है कि हम ये देख लें कि अगर जो हमारा शहरी है उसको यानी कानूनी मदद जो है वो हम उसमें यानी कानूनी मदद अगर ज़रूरत है तो वो उन्हें मिल रही है या नहीं, हम वहाँ तक उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जारी बात है उसके आगे जो है वो अगर कोई केस है उनके खिलाफ तो वो लोकल कवानीन के मुताबिक ही जो है उसका फैसला होना है। लेकिन बाकी हमारी जितनी भी सर्विसेज नॉर्मल जो कि कोई भी सफारत खाना फराहम करता है, वो हम जितना एफिशिएंटली मुमकिन है वो कर रहे हैं। और इसकी तो आपको इल्म है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तो ख़ास तौर पे बड़ा फोकस है
کہ سفارت خانے جو ہیں وہ کمیونٹی کو بہتر سے بہتر جو ہیں سہولیات کو فراہم کریں. یہ تو حقیقت ہے، یہ میں حقیقت ہے. دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. ویسے آپ کی میں اکثر جو خبریں وغیرہ بھی دیکھتا رہتا ہوں، تو آپ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں وہاں ڈنمارک میں. اور مثلا ہمارے جو قومی ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے میں بھی آپ کا ایک کردار ہے. کشمیر ایک ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا پاکستان کا، اور انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر. ڈنمارک سفارت خانے کی طرف سے بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی دیکھا. آپ کس طرح اس کی لابنگ کر رہے ہیں وہاں پر؟ جی، یہ لابنگ مختلف سطحوں پہ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس میں سفارت خانے کا بھی کردار ہے، اور جو یہاں پہ مقیم پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا ہے ان کا بھی کردار ہے. اور ہمارا چونکہ ظاہری بات ہے کشمیر قومی سطح پہ ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے، تو اس کو میں حکومت ڈنمارک کے جو مختلف اکابرین ہیں اس کے سامنے اس کو وقتاً فوقتاً پیش کرتا ہوں. کہ یہاں پہ وزارت خارجہ ہے، یہاں کے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، یا جو یورپی پارلیمنٹ کے اراکین ہیں ڈنمارک سے، ان سب کے سامنے جو ہے کشمیر کے مسئلے کو ہم پیش کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کو جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور جو اوور آل مسئلہ ہے جس کے حل میں بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس کو اپنا ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو اس چیز کو ہم یہاں پیش کرتے ہیں. پھر جو ہماری اپنی کمیونٹی ہے وہ بھی اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے. یعنی کشمیر سے منسلک آپ کے جتنے بھی سال میں دن ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں یوم یکجہتی کشمیر تھا 5 فروری کو، پھر 5 اگست 2019 میں جو بھارت نے غیر قانونی اقدام کیے ہیں اس وہ دن ہے. پھر 27 اکتوبر ہے جو کہ یوم سیاہ ہے کشمیر یوم سیاہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو ان تمام دنوں میں کمیونٹی بھی مختلف ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آرگنائز کرتی ہیں. یہاں پہ جو پبلک میں ان کی ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں، یا جیسے کہ ابھی اس دفعہ 5 فروری کو جو ڈنمارک کی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے جو ہماری یہاں پہ کشمیر سے منسلک آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے ایک جو تھی کانفرنس اس کا انعقاد کیا جس کے اندر ڈینش پارلیمنٹیرینز تھے، وہ بھی شریک ہوئے. تو یہ ان تمام جو ہے ایکٹیویٹیز اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے بارے میں یہاں پہ سرکاری سطح پر اور جو عام ڈینش شہریوں کی سطح پہ ایک اویئرنیس جو ہے آگاہی پیدا کرنا کہ جی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جنرلی یہاں میڈیا میں یہ تو چھوٹا ملک ہے، ظاہری بات ہے ان کی اتنی توجہ نہیں ہے کہ جی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ گورنمنٹ کی ہی پالیسی کو دیکھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جس طرف گورنمنٹ کی دلچسپی ہے وہی خبریں میڈیا میں بھی آتی ہیں. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس کی جتنی بھی آگاہی یہاں کے عوام میں اور حکومت میں پیدا کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہماری جو نسل وہاں ڈنمارک ہی نہیں یورپی ممالک میں کہیں پہ بھی جو نئی نسل جو وہاں جو پیدا ہوئے ہیں لوگ جو بچے بڑھ رہے ہیں ان کو پاکستانی ثقافت سے جوڑنے کے لیے یا پاکستانی لینگویج اردو زبان سے جوڑے رکھنے کے لیے بھی ضرورت ہے کچھ کرنے کی. تو کیا اس سطح پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے آپ کو؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے، اور یہ یعنی میرے بھی یہ دل کے بڑے قریب ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے دوسری تیسری اور چوتھی نسل جو ہے پاکستانی اوریجن کی وہ یہاں پہ ڈنمارک میں مقیم ہے. اور یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور نئی نسل آتی ہے تو ان کا جو اپنی یعنی کنٹری آف اوریجن ہے اس کی ثقافت اس کی زبان سے تعلق جو ہے وہ کمزور پڑنے لگتا ہے. اور یہ چیز میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں. زبان ایک بہرحال یہ میں کریڈٹ دوں گا جو ہمارے لوگ پاکستان سے
آج سے 50 سال 60 سال پہلے آئے تھے کہ انہوں نے بڑی کوشش اور بڑی محنت کر کے اپنے بچوں اور اس کے بعد ان کے بھی بچوں تک جو ہے زبان کی حد تک، یعنی تقریباً میں جن سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے وہ روانی سے اردو بولتے ہیں، پنجابی بھی بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، اور اگر سندھی ہے یا کوئی اور زبان جہاں سے ان کا تعلق ہے جیسے پاکستان کے حصے سے وہ مقامی ہے، زبانیں جو تو لیکن یہ کہ اس پہ اب آگے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں اس پہ خاص فوکس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو آگے کا جو اثاثہ ہے، اگر ہم نے اس کمیونٹی سے پاکستان کے لیے کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی پاکستان سے ہم لگاؤ پیدا کریں اور ان کا ایمبیسی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو اس سلسلے میں میں یعنی یہ آن گوئنگ اس وقت پلاننگ چل رہی ہے کہ ہم ایک یوتھ کا فورم جو ہے وہ یہاں پہ اس کو قائم کریں، تاکہ جس کے ذریعے سے جو یوتھ ہیں ان کا ایک تعارف ہو کہ یہ ایمبیسی بھی ہے اور ایمبیسی کا کیا فنکشن ہے، اور ہم پاکستان کے لیے ان کی جو یعنی مدد حاصل کر سکتے ہیں، پاکستان کی ترقی کی وہ ان سے حاصل کریں، اور پاکستان سے ان کا تعلق لگاؤ پیدا ہو اور ہم پاکستان کے بارے میں معلومات جو ہے ہم ان کو فراہم کریں۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اگلے ایک یعنی یہ رمضان کے بعد اس قسم کے فورم کی ہم پہلی میٹنگ جو ہے وہ رکھیں۔ سر وہاں پہ جو میڈیا ہے، جو ڈنمارک کا میڈیا ہے، وہ ان کی مقامی زبانوں میں ہے یا انگریزی میں ہے؟ جی، وہ مکمل جو ہے ان کی اپنی جو ڈینش زبان ہے اس میں ہے، تو یہ ایک ہمیں بھی ذرا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ چلے اخبار جو ہیں وہ تو ان کا تو ترجمہ ہو جاتا ہے، لیکن جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کمپلیٹلی ڈینش زبان میں ہے، تو وہ ہمارے لیے اس کو فالو کرنا ذرا مشکل ہے۔ تو آپ کی طرف سے اگر سفارت خانے کی جانب سے کوئی اخبار یا کوئی ٹیبلائٹ اردو میں نکالنے کی کوشش کی جائے، کہ ایسا ممکن ہے کہ ان کی گورنمنٹ اجازت دے آپ کو؟ وہ تو دیکھیں یہاں پہ مختلف جو ہماری پاکستانی افراد ہیں جن کا صحافت سے تعلق ہے، تو مختلف اس قسم کی جو ہے یعنی جو پبلیکیشن ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی حکومت کی طرف سے دشواری آئے گی، جو ان کا نارمل پروسیس ہے اس کے ذریعے سے یہ کیا جا سکتا ہے، اور یعنی جو یہاں پہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی میں ہیں صحافی، آپ ان کے ساتھ مل کر بھی میرے خیال میں کچھ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ تو اب تو چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس میں مختلف آپ کے پلیٹ فارم بڑھ گئے ہیں، تو ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے اس انٹرویو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے نوجوانوں کے لیے جو پلان کرتے ہیں یورپ جانے کا یا کسی بھی ملک میں جانے کا، تو وہ لے کے جائیں اور ان کو وہاں کس طرح اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اس میں جو میں 2-3 چیزیں اس پہ ٹچ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں آنا ہے تو قانونی ذرائع کا استعمال کر کے آپ آئیں، اور غیر قانونی طریقے سے نہ آئیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی ان ذرائع سے آتے ہیں، میں نے خود کیونکہ میری اس سے پہلے اٹلی میں پوسٹنگ رہی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو گروپس ہیں جو کہ ہیومن اسمگلنگ میں شامل ہیں، وہ کس قدر یعنی دشواریاں سے ہمارے لوگوں کو یہاں پہ پہنچاتے ہیں، جن میں سے کافی افراد جو ہے راستے میں انسان سے جو ہے ہاتھ کو بیٹھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی اگر آنا ہے تو قانونی آپ طریقے سے آئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک یہاں پہ آنے کا ذریعہ جو ہے وہ اگر آپ یہاں پہ تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے آپ آنا چاہیں، کیونکہ جب اگر آپ کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کو ویزا ملے گا، اور اس کے آنے کے بعد لیکن یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کتنی محنت سے تعلیم اپنی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے تعلیم میں یعنی
जो है परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी तो उसी की बुनियाद पे जो है आपको नौकरियां मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि जो स्किल्ड हाईली स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है और ये तमाम यूरोपीय ममालिक में इसी तरह है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो टॉप पे होगी तो कंपनियां आपको हाथों हाथ वहीं से आपको नौकरियां देंगी। तो ये है। इसके अलावा जो आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जाहिर बात है यहाँ का जो सकाफत है, जो ओवरऑल तर्ज ज़िंदगी है वो हमारी उस मुल्क से मुख्तलिफ है। तो उसको आपने मेंटली दिमागी तौर पे तैयार होके आना है कि आप ठीक है आप यहाँ पे आए और यहाँ के कवानीन जो है आपने उनके ऊपर अमल करना है और किसी ऐसी कार्रवाई में का हिस्सा नहीं बनना जो जिसको ये समझें कि ये यहाँ पे किसी किस्म की इंतशार पैदा करने में आपका कोई किरदार हो या किसी और जराइम की तरफ जाए। तो मेरे ख्याल में अगर आप इन 3 चीज़ों के ऊपर अमल करें तो हम यहाँ पे हमारी कम्युनिटी काफ़ी तरक्की कर सकती है। बहुत शुक्रिया सर। बस एक सवाल ये था कि आपकी वेबसाइट पे अगर हमारे यहाँ या तलबा विजिट करें तो कुछ मालूमात और जैसे सवाल आपको भेजना चाहें तो आपको जवाब मिल जाएगा, उनको मिलेगा? पाकिस्तान सफारतखाने की वेबसाइट है? जी, 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 बिल्कुल आप हमने बड़ी मेहनत से नई वेबसाइट बनाई है सर आप बता नहीं रहे थे, और मैंने इसलिए सवाल करके पूछवा लिया। नहीं मैं वो आप उसको देख लीजिए pakistanembassy.dk पाकिस्तान एम्बेसी डॉट बड़ा सिंपल सी pakistanembassy.dk और आप यकीनन इस वेबसाइट को अगर जब आप उसको सारा एक्सप्लोर करेंगे तो आप खुश होंगे देखकर। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना वक्त दिया मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी माजू टीवी को और हमारे दुनिया अखबार को। हम चाहेंगे कि अपने नौजवानों से मैं यह बात खास तौर पर कहना चाहता हूँ, अहमद फारूक साहब या हमारे जितने भी सफ़ीर दुनिया के दीगर ममालिक में मौजूद हैं वो हमारी कौम के लिए मौजूद हैं, हमारे लोगों के लिए मौजूद हैं, वहाँ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो आखिर में सफ़ीर साहब ने फरमाई वो बहुत अहम है कि जब भी आप किसी मुल्क में जाएँ आप उस मुल्क की सकाफत को, उस मुल्क के कवानीन को मद्देनज़र रखें। आप अपने मुल्क के कवानीन पे अमल करें और जिस मुल्क में जा रहे हैं उसके कवानीन पे अमल करें। आपको उनके कवानीन पे अमल करना ही आपके मुल्क के लिए भी और आपके लिए फ़ायदेमंद है। उम्मीद है आपको ये सेशन माजू टीवी का पसंद आया होगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मेरा ईमेल एड्रेस, माजू का ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हैं। आपने क्या सीखा, क्या सवालात हैं, आप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट सफ़ीर पाकिस्तान तक पहुँचाएँ और आप उनका जवाब हासिल करें। या आप जैसा सफ़ीर साहब ने फरमाया आप उनका जो एम्बेसी का वेबसाइट है pakistanembassy.dk इस पे आप जाके बराह रास्त भी सवाल कर सकते हैं। मैं आपका भी मशकूर हूँ। सफ़ीर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और उम्मीद है हमसे राब्ते में रहेंगे। हमारी माजू टीवी से भी राब्ते में रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।